بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 172 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ذبح میں کٹنے والی رگوں کی مزید تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحاصل ان عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ اذا قطع الثلاث ای ثلاث کان یحل وبه کان یقول ابو یوسف رحمہ اللہ اولا ثم رجع الى ما ذکرنا وعن محمد رحمہ اللہ انه يعتبر اکثر كل فرد وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لأن كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولورود الأمر بفريه فيعتبر أكثر كل فرد منها ولأبي يوسف رحمه الله أن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر إذ كل واحد منهما مجرى الدم أما الحلقوم فيخالف المري فإنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس فلا بد من قطعهما ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاث قطعها فقد قطع الأكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو إنهار الدم المسفوح والتوحية في إخراج الروح لأنه لا يحيا بعد قطع مجرى النفس أو الطعام ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتفى به تحرزا عن زيادة التعذيب بخلاف ما إذا قطع النصف لأن الأكثر باق فكأنه لم يقطع شيئا احتياطا لجانب الحرمة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب 3 رگیں کاٹ دیں ای ثلاث کان، چاہے وہ کوئی سی بھی 3 ہوں، یحل تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی اولاً پہلے اسی رائے کے قائل تھے، پھر انہوں نے ہمارے ذکر کردہ قول کی جانب رجوع کر لیا، اور امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ ہر فرد میں اکثر حصے کے کٹنے کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام صاحب سے بھی ایک روایت یہی ہے، اس لیے کہ ان 4 رگوں میں سے ہر فرد بذات خود اصل ہے، ہر فرد کے دوسرے سے جدا ہونے کی وجہ سے، اور اس کے کاٹنے کا حکم وارد ہوا ہے، لہذا رگوں کے ہر جز کا اکثر حصہ معتبر ہوگا۔ ولی ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ودجین کے کاٹنے کا مقصد خون کو بہانا ہے، لہذا ایک کا کاٹنا دوسرے کے قائم مقام ہو جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک خون کی نالی ہے۔ بہرحال حلقوم وہ مرئی کے مخالف ہے، اس لیے کہ حلقوم گھاس اور پانی کی نالی ہے، اور مرئی وہ سانس کی نالی ہے، لہذا ان دونوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے احکام میں اکثر کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور جس 3 کو بھی ذبح کرنے والے نے کاٹا تو اس نے 4 میں سے اکثر کو کاٹ دیا۔ وما هو المقصود، اور جو ذبح کا مقصود ہے وہ 3 رگوں کے کاٹنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ دم مسفوح کا بہانا اور اخراج روح میں جلدی کرنا، اس لیے کہ سانس یا کھانے کی نالی کے کٹنے کے بعد
حیوان زندہ نہیں رہتا، اور ودجین میں سے کسی ایک کو کاٹنے سے خون نکل جاتا ہے، لہذا زیادہ تکلیف دینے سے بچتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا جائے گا، بخلاف صورت کے کہ جب ذبح کرنے والے نے نصف کو کاٹا اس لیے کہ اکثر باقی ہے، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کاٹا جانب حرمت میں احتیاط کی وجہ سے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں تینوں ائمہ احناف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے ہاں ذبح کی کیا تفصیل ہے، یہ حضرات کیا دلیل پیش کرتے ہیں، اس کا خلاصہ وہ صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں۔ گویا کہ آج کے سبق میں گزشتہ ابحاث کا خلاصہ آ رہا ہے، تو اس میں اولاً امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی ہے، پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ لیکن پہلے یہ بیان کیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی سی بھی 3 رگیں کاٹ دے، کوئی سی بھی 3 رگیں کٹ گئیں چاہے کوئی بھی ہوں تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اولاً امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی، یعنی کوئی سی بھی 3 رگیں کٹ جائیں تو وہ ذبیحہ حلال ہے۔ کچھ رگیں مخصوص نہیں تھیں، لیکن پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور اس طرف آ گئے جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی حلقوم کاٹے، سانس کی نالی کاٹے اور شاہ رگ جو 2 ہیں ان میں سے ایک کاٹے تب حلال ہوگا، یعنی بعد میں اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، پہلے مطلقاً کوئی سی بھی 3 رگیں کاٹنے کے قائل تھے۔ تو اب یہاں پہ تینوں حضرات کے دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وعن محمد ولی ابی یوسف ولی ابی حنیفہ، عن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے انہ یعتبر اکثر کل فرد، کہ مذکورہ 4 رگوں میں سے ہر رگ کے اکثر حصے کا کاٹنا ضروری ہے۔ مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ اس رگ کی چوڑائی وہ 1 انچ ہے، چاروں رگیں 1-1 انچ چوڑی ہیں، تو ان کی 1 انچ میں سے نصف انچ سے زیادہ، نصف سے کم نہیں بلکہ نصف انچ سے زیادہ ہر رگ کا کاٹنا ضروری ہے۔ گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کٹ چاروں رگوں پہ لگنا چاہیے اور چاروں میں ہر رگ اپنی ذات کے اعتبار سے نصف سے زیادہ کٹنی چاہیے، نصف سے کم ہوگی تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، یعنی ایک قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 4 رگوں میں سے ہر رگ کا نصف سے زیادہ کٹنا اکثر تبھی بنے گا جب نصف سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ یہ چاروں الگ الگ کیوں کاٹتے ہیں؟ لأن کل فرد منہا، اس لیے کہ 4 رگوں میں سے ہر فرد اصل بنفسہ، اس کی مستقل ایک حیثیت ہے، لانفصالہ عن غیرہ، مستقل الگ حیثیت ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جدا جدا اپنا وجود رکھتی ہے۔ کسی ایک رگ پہ 4 نام یا 3 نام نہیں بولے جا رہے، یعنی وہاں اعتباری فرق نہیں ہے۔ جیسے ایک ہی انسان، وہ ایک ہی وقت میں والد بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، نسبتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن وہاں ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں رگیں چاروں اپنا الگ الگ مستقل ذاتی وجود رکھتی ہیں، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 4 رگوں میں سے ہر ایک کا نصف سے زیادہ کاٹنا ضروری ہے۔
وَلِبُرُودِ الْأَمْرِ بِفَرْيِهِ، اور ہر رگ کو کاٹنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں چونکہ یہ حکم وارد ہوا ہے افر الاوداج، ہر ایک کو کاٹنے کی حدیث بھی چونکہ وارد ہوئی تو لہٰذا اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ فَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ فَرْدٍ مِّنْهَا، اس لیے ہر رگ کے اکثر حصے کو کاٹنے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ہر رگ کا اکثر حصہ کاٹنا ضروری ہوگا۔ دوسری دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان المقصود من قطع الودجین انہار الدم۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ودجین کو کاٹنے سے مقصود اصل میں خون کا بہانا ہے۔ فینوب احدہما عن الآخر، ہر ایک خون کی نالی ہے، یعنی ودجین میں سے دائیں طرف والی ہو یا بائیں طرف والی ہو، وہ ہیں دونوں خون کے بہنے کے لیے، لہٰذا ان میں سے ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی کسی ایک کے کاٹنے سے مقصود حاصل ہو جائے گا کہ خون بہہ جائے گا۔ اذ کل واحد منہما مجرى الدم، اس لیے کہ ودجین میں سے ہر ایک وہ تو خون کے بہنے کا ایک راستہ ہے، تو ان میں تو ایک کاٹنے سے کام چل جائے گا۔ اما الحلقوم فیخالف المریہ، لیکن جو دو اور چیزیں اس کے ساتھ ہیں، ایک کا نام حلقوم ہے اور ایک کا نام مری ہے، تو حلقوم اور مری یہ دونوں ایک دوسرے کی نیابت نہیں کر سکتی، ان دونوں کا الگ سلسلہ ہے۔ فَإِنَّهُ مَجْرَى الْعَلَفِ وَالْمَاءِ، اس لیے کہ جو حلقوم ہے وہ گھاس اور پانی کی نالی ہے، اس میں کھانا پینا آتا جاتا ہے، اور مری سے سانس جاتی ہے۔ فلا بد من قطعہما، لہذا ان دونوں میں سے کوئی ایک چونکہ دوسرے کی متبادل نہیں ہو سکتی، تو ان دونوں کو تو پوری طرح سے کاٹنا ضروری ہوگا۔ یہاں ایک بات شراح نے تحریر کی ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہاں صاحب ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو حلقوم ہے وہ گھاس اور پانی کی نالی ہے، اور جو مری ہے وہ سانس کی نالی ہے، جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق حلقوم یہ سانس کی نالی ہے اور مری یہ کھانے کی نالی ہے، اور ودجان یہ خون کے بہنے والی نالیاں ہیں۔ تو اس کو بعض محققین نے نقل کیا ہے، علامہ عینی کے بقول بظاہر یہ بات درست محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہو رہی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، تو اس میں حلقوم تک جس چیز کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ روح ہے۔ اسی طرح دیوان الادب کے حوالے سے علامہ عینی نے یہ لکھا ہے کہ مری وہ نالی ہے جس میں کھانا پینا داخل ہوتا ہے، اور جمہرہ میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات لکھی گئی ہے کہ یہ مرئی انسان کے اندر ہو، یعنی انسان کے گلے میں جو مرئی پائی جاتی ہے وہ، یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی مرئی، وہ اصل میں کھانے کی نالی ہے۔ آگے دیکھیں، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ احکام میں اکثر کل کے قائم مقام بن جاتا ہے، یعنی بہت سارے احکام میں اکثر کو کل کے قائم مقام بنایا جاتا ہے، جیسے مسح راس میں سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح یہ کل سر کے مسح کے قائم مقام ہو جاتا ہے، نماز میں ستر عورت یہ پورے سطر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی اصلاً تو یہ ہے کہ انسان اپنے سارے جسم کو چھپائے، لیکن اگر کسی نے اپنا سطر ڈھک لیا ہے تو اس سطر کو کل کے قائم مقام سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ای ثلاث قطعها، اس نے کوئی سی بھی 3 رگیں کاٹ دیں،
تو 3 جب کٹ گئیں تو ٹوٹل 4 رگیں ہیں. فقد قطع الاکثر منہا، تو اس نے گویا کہ ان 4 میں سے اکثر کو کاٹ دیا. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب اس نے ای ثلاث قطعها فقد قطع الاکثر منہا، کہ جب اس نے کوئی سی بھی 3 رگیں کاٹ ڈالی، کہ جب اس نے کوئی سی بھی 3 رگیں کاٹ ڈالی تو اس نے اکثر کاٹ دیا. تو اب یہاں جو مقصود ہے، یہاں جو مقصود ہے خون بہانا، وما هو المقصود يحصل بها، کہ جو ذبح کا مقصود ہے وہ ان 3 رگوں کے کاٹنے سے حاصل ہو رہا ہے، تو وہ مقصود کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ مقصود وہ 2 چیزیں ہیں. کون سی؟ وَهُوَ إِنْهَارُ الدَّمِ الْمَصْفُوحِ، دم مصفوح کا بہانا، یہ مقصود ہے. اور دوسرا مقصود کیا ہے؟ وَالتَّوْحِيَةُ فِي إِخْرَاجِ الرُّوحِ، روح کے نکالنے میں جلدی کرنا کہ جلدی روح نکل جائے. اور یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ جب کاس والی نالی یا سانس والی نالی کٹ جاتی ہے تو اب جانور زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا. لِأَنَّهُ لَا يَحْيَا بَعْدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ أَوِ الطَّعَامِ، سانس کی نالی کو کٹ لگ جائے یا کھانے کی نالی کو کٹ لگ جائے، اب زندگی برائے نام سی باقی رہ جاتی ہے. وَيَخْرُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ أَحَدِ الْوَدَجَيْنِ، اور ودجین میں سے کسی ایک کو کاٹ ڈالیں. ودجین میں سے جب کسی ایک کو کاٹتے ہیں تو اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں اتنا فرق ہوگا کہ دونوں کٹیں تو جلدی خون نکلے گا، ایک رگ کٹی ہے تو تھوڑا سا اس میں تاخیر پائی جائے گی. فَيُكْتَفَى بِهِ، لہٰذا جو کٹ گیا ہے حصہ اس پر اکتفا کیا جائے گا. تحرزاً عن زیادت التعذیب، زیادہ تکلیف دینے سے احتیاط کرتے ہوئے. تو اب یہاں زیادہ تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. جب ودجین میں سے ایک رگ کٹ گئی ہے تو اس سے خون نکل جائے گا، چلیں کچھ دیر سے نکلے گا لیکن نکل بہرحال جائے گا کہ وہ خون کے نکلنے کا راستہ ہے. تو بخلاف ما اذا قطع النصف، تو نصف رگیں کاٹنے کی صورت میں چونکہ ہم اکثر کو ثابت نہیں کر سکتے، لأن الاکثر باق، اس لیے کہ اکثر تو ابھی تک موجود ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا، اس لیے کہ جب رگوں کا اکثر حصہ باقی ہے تو اس نے گویا کہ کچھ نہیں کاٹا. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا، اس نے کچھ کاٹا ہی نہیں. تو جب اس نے کچھ نہیں کاٹا کہ گویا کہ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آدھی رگیں کٹ چکی ہیں اور آپ کہتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کاٹا، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ آدھی رگیں تو کٹی ہوئی ہیں. تو احتیاطاً لجانب الحرمتی، تو اب یہاں آدھی رگیں کٹ گئیں تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کٹا. یہاں 2 پہلو جمع ہو گئے ہیں، ایک حلت کا اور ایک حرمت کا. تو اب یہاں حرمت کے پہلو کو ترجیح ہوئی، تو حرمت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس نے گویا کہ کچھ کاٹا نہیں اس لیے کہ اس کے کاٹنے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. نصف سے کچھ زیادہ کٹی ہوتی تو پھر اثر ظاہر ہوتا، جانور حلال ہو جاتا. لیکن چونکہ نصف ہی نہیں کٹا تو اس کو عدم کے درجے میں اتارا. آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں. تو ہمارے آج کے سبق میں تینوں ائمہ احناف ان کی آراء کو ذکر کیا تھا ذبح سے متعلق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے بہت سارے احکام میں اکثر کو کل کے قائم مقام مان لیا جاتا ہے تو یہاں بھی اکثر کو کل کے قائم مقام مان لیا جائے، اور 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں وہ کٹ گئی ہیں تو یہ 3 گویا کہ 4 کے قائم مقام ہو جائیں گی. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے تھے کہ 4 رگوں میں سے ہر رگ کا نصف سے زیادہ کٹنا ضروری ہے. یعنی انہوں نے 4 رگوں کو الگ الگ نصف سے زیادہ کاٹنے کی شرط لگائی. امام ابو یوسف
رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ودجین ہیں ان میں سے ایک تو دوسرے کے قائم مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ خون وہ اسی قسم کی دونوں نالیوں سے باہر نکلنا ہے، تو اگر ایک سے نہیں نکل سکا تو دوسری سے نکل آئے گا۔ لیکن یہاں گویا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ گردن کی دونوں رگوں کے کاٹنے کا مقصد خون بہانا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ودجین میں سے تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکتی ہے، لیکن حلقوم اور مری ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان دونوں کا کاٹنا تو ضروری ہے۔ اور ودجین میں تعین نہیں کہ آپ دائیں طرف والی کاٹیں گے یا بائیں طرف والی کاٹیں گے، تو اس قسم کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حلقوم اور مری ان دونوں کو کاٹنا بہر صورت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔